موسیقی پر اب تک گزارا کیا ہے، ادھر ادھر سے کچھ سنا کچھ پڑھا تو وہ کبھی گپ شپ میں ذکر کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب جب ان سے تشریف لائے اور انہوں نے اپنی کتاب پیش کی چیئرمین صاحب کو بھی اور مجھے بھی، تو میں تو ششدر تھا، حیران تھا کہ اب یہ کتاب جو ہے یہ میرے کس کام آئے گی۔ تو اشک رواں ہونے ہی والے تھے کہ عبدالباسط مجاہد صاحب نے ان کو خوش کر دیا یہ کہہ کر کہ آپ نے یہاں آ کے گفتگو بھی کرنی ہوگی۔ تو مجھے اس کے ارادے پڑ گئے کہ یہاں آ کے گفتگو میں کیا کروں گا۔ تو میں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ چشتی صاحب کے ساتھ ہماری 30-35 سال کی رفاقت ہے، تو چشتی صاحب کے کچھ فضائل میں انشاءاللہ اپنے الفاظ میں بیان کر لوں گا اور میری حاضری جو ہے وہ لگ جائے گی۔ تو انہوں نے اس پر احمد جی کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر صاحب سے ہماری یونیورسٹی میں بھی ہم اکٹھے تھے، لیکن یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس اکثر غفلت میں ہوتے ہیں، ان کو ادھر ادھر کا کم ہی پتہ ہوتا ہے۔ ایک حلقہ یا باب اتنا ہوتا ہے جس کے اندر بندہ رہتا ہے اور دوسری طرف متوجہ کم ہوتا ہے۔ تو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں 1986 سے 92 تک میں بطور طالب علم رہا۔ ڈاکٹر صاحب بھی اس زمانے میں وہاں تشریف فرما رہے، کوئی خاص ملاقات اس زمانے میں نہیں ہوئی۔ 1995 میں 96 میں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو ہم اس پر خوش ہوا کرتے تھے اور ڈاکٹر صاحب کا تعارف کروایا کرتے تھے کہ بہت بڑے مدرسے کے فاضل ہیں، مولانا یوسف دلنوری صاحب کے شاگرد ہیں اور دلنوری ٹون کے فاضل ہیں اور حدیث کے ساتھ بڑی مناسبت ہے۔ اور پھر جب دعویٰ اکیڈمی سے ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال یونیورسٹی میں تشریف لے آئے تو ان کا مخصوص انداز کرسی پہ بیٹھنے کا، اور آگے ٹیبل جو ہے وہ فل کتابوں سے بھری ہوئی ہے، کچھ اس میں درسی یونٹس ہیں، کچھ حدیث کی کتابیں ہیں، کچھ بچوں کے تھیسز ہیں، کچھ کے تحقیقی خاکے پڑے ہوئے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ آ کے ان سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو یہی ہم ان کی کل دنیا سمجھتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کا ماشاءاللہ مدرسے سے ذوق بنا ہوگا حدیث شریف کا اور یہاں پہ آ کے حدیث کی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن جوں ہم آگے بڑھتے چلے گئے تو عقدہ حل ہوتا چلا گیا اور پردے ہٹتے چلے گئے کہ ڈاکٹر صاحب تو اس وجود کے اندر ایک بہت بڑا جہان آباد ہیں، اور ہماری یہ غلط فہمی کہ وہ براہ راست مدرسے میں گئے وہ بھی کوئی کم فضیلت نہیں ہے، اور حضرت نوری جیسے لوگوں سے پڑھ کے تو پھر واپس آ گئے، کوئی کم فضیلت نہیں ہے۔ لیکن عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اسکول کالج وغیرہ انسان نے نہ پڑھا ہو تو وہ کہتے ہیں جی کہ بس یہ تو مودی صاحب ہی ہے۔ تو پھر پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب نے تو باقاعدہ اسکولس میں کالجز میں پڑھ کے تو وہ اوپر اس طریقے سے گئے ہیں۔ تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے سب کو مینیج کس طریقے سے کر لیا۔ تو ماشاءاللہ ان کی شخصیت کا جب یہ پہلو سامنے آیا تو مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر صاحب شاعری بھی کرتے ہیں۔ تو ابھی میں نے پوچھا کہ یہ کب سے شروع کیا، تو فرماتے ہیں تو بہت پہلے سے شروع کیا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا ویسے کہ 1974 میں ان کو شوق ہوا تھا شاعری کرنے کا۔ پھر ان کا کئی دفعہ سی ڈی دیکھنے کا موقع ملا تو اس میں بھی یہ تھا کہ جی خاندانی طور پہ ہمارا چونکہ تصوف سے بھی تعلق تھا تو صوفیانہ شاعری اور حمد اور نعت اور معرفت کی چیزیں، اور یہ جو ہے اس کا سلسلہ ہمارے اندر چلا آ رہا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کی یہی شخصیت جن کی خدمت حدیث سے ہم متاثر ہوتے تھے اور جن کا کہنا ہمیں اچھا لگتا تھا کہ بات کرتے ہوئے ہر 1-2 منٹ کے بعد ان کا کہنا گونجتا اور وہ ہنستے اور ساتھ والوں کو بھی ہنساتے اور اس سے مذاق ان کے اندر موجود تھی۔ وہ جب انفولڈ ہوتا چلا گیا تو ان کی انتظامی صلاحیتیں، ان کی رابطہ کاری کی صلاحیتیں دعویٰ اکیڈمی کے امام ٹریننگ کورسز سے شروع کر کے پھر علامہ اقبال یونیورسٹی کی دائم مقام وائس چانسلر شپ تک اور درمیان میں شعبے کی ہیڈ شپ اور ڈین شپ اور پتہ نہیں کیا کیا اور پھر جس کمیٹی میں دیکھو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی یونیورسٹی میں جاؤ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی یونیورسٹی میں جاؤ وہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اتنی باکمال شخصیت کہ جیسے عبدالباسط مجاہد صاحب نے کہا کہ ان کا وجود ایک نعمت ہے، اس وقت ہمارے لیے ان کا وجود ایک رحمت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب
لیے ہم سب کو دعائیں کرنی چاہیے اور ان سے استفادہ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ انہوں نے امامت، خطابت، تصوف، معرفت ہر چیز کو ہی سمیٹا ہوا ہے. اچھا تو مجھے شعر تو پڑھنے بھی نہیں آتے لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک دو شعر چشتی صاحب کے اس میں سے پڑھ کے پھر میں آپ سے اجازت لے لیتا ہوں. اگر زبردست پیش کیا اس میں تو لہجہ بھی ہوتا ہے، اس کی غلطی اگر ہو جائے تو پھر مجھے معاف فرمائیے گا یا تصحیح فرما دیجیے گا. تو میں نے اچانک کھولا تو یہ میرے سامنے جو صفحہ نکلا اس پہ ہے جناب، وہ جس نے کی ہمیشہ بے وفائی، نہ جانے اب ہمیں کیوں چھیڑتا ہے. کبھی چشمے سیاہ سے کش ادائی، کبھی زلف سیاہ سے گھیرتا ہے. اگر حائل نہیں ہے بے نیازی تو پھر کیوں اپنی نظریں پھیرتا ہے. یہ جس نے ہمارے راز سب فاش، وہ ایسا نامور کیوں بھیجتا ہے. بہت شکریہ. دریا کو کوزے میں سمیٹنے کا فن اساتذہ کے ہاں ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ساری ہی باتیں بہت ہی خوشنما انداز میں کی اور پھر بہت ہی دلچسپ اشعار بھی ہمیں سننے کو ملے چشتی صاحب کے. سامعین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ تقریب بلوچستان انٹلیکچوئل فورم اور نیشنل لائبریری آف پاکستان کے زیر اہتمام منعقد کی گئی ہے. تو گویا ہمارے بہت ہی محترم اور بہت ہی خوش اخلاق اور مہربان راجہ جاوید اقبال صاحب ماشاء اللہ ڈائریکٹر جنرل ہیں اس قومی ادارے کے اور بہت ہی شفقت کرتے ہیں. ہمارا ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے. ایم فل پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو جب بھی کبھی میں لے کر آیا تو یہ خود وقت بھی نکالتے ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں اور یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا ہوا ہے کہ یہ خیر بانٹتے ہیں. تو میزبان ہیں آج کی تقریب کے. میں ملتمس ہوں محترم راجہ جاوید اقبال صاحب ڈائریکٹر جنرل نیشنل لائبریری آف پاکستان کہ وہ آ کر خطبہ استقبالیہ پیش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات شروع کرنے سے پہلے ایک چیز میں بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے میں اور ڈاکٹر اکرام یاسین صاحب میں ایک چیز مشترک ہے کہ گلا میرا بھی خراب ہے اور شیر کے ذریعے میں بھی بیمار نہیں رہتا. اس لیے اگر کوتاہی ہو جائے تو میں علم و دانی سے معذرت چاہتا ہوں. محترم جناب ڈاکٹر اکرام یاسین صاحب سیکرٹری اسلامی نظریاتی کونسل، محترم جناب پروفیسر علی اصغر چشتی صاحب، تمام اہل علم و دانش، السلام علیکم. میرے لیے یہ خوشگوار فیضہ ہے کہ نیشنل لائبریری میں منعقد اس تقریب میں تقریب کے ذرائع کتاب اشک رواں میں آپ سب کو خوش آمدید کروں. صاحب کتاب شاعر محترم مصنف اور سابق مسیح کسی تعلق کے محتاج نہیں. ان کی شگفتہ عشق پر مبنی شاعری جس میں ان کو علم و تجربہ، فراست اور عشق میں گروہ ہوئی الفاظ کی مالا چار وجہ نظر آئے. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ان کا مجموعہ کلام اہل ذوق کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا. میں ویسے اس چیز سے ہٹ کے بھی میں نے کتاب پڑھی اور ڈاکٹر کی شاعری ہے، ابھی وہ شاید اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں وہ بتاؤں. کچھ اشعار جو میں نے پڑھے تو وہ ایسا لگا کہ وہ میری آواز ہے، میری دل کی آواز ہے. اور میں یقین جانے کہ جب میں نے پڑھنا شروع کی کتاب کو ایسا لگا کہ جیسے کوئی چیز اندر روحانی طور پہ تو تین اشعار جو میں اس کتاب میں کچھ بھی بتیرے میں کوشش کروں گا کہ میں بتا کر سکوں. تو اے خلیل و رجید و مسیح، قرآن و مقدس کے فاروں میں تو ہے، اذانوں میں تو ہے، نمازوں میں تو ہے، خطیبوں کے نازک اشاروں میں تو ہے. ادائیں میری دے رہی ہیں گواہی کہ چشتی کے پرسوز نالوں میں تو ہے. میں بلوچستان انٹلیکچوئل فورم کے چیئرمین جو خود میزبان بھی ہیں، نہ صرف ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں بلکہ ان کو بھی یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں. آخر میں ایک مرتبہ پھر تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ راجہ صاحب.
اللہ تعالیٰ آپ کی مرتبے میں آپ کی صحت اور عزت میں اضافہ فرمائے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اب میں بہت ہی شکر گزار ہوں اپنے برادر عزیز ڈاکٹر ناشاد صاحب کا کہ وہ اپنی گوناگون مصروفیات کے باوس شفقت فرمائی اور یہاں تشریف لے کر آئے. میں اب ملتمس ہوں شعبہ اردو علامہ اقبال یونیورسٹی کے صدر شعبہ ڈاکٹر ناشاد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی محترم و معزز حاضرین گرامی، قائمان مسلک، میرے لیے بھی یہ بہت عزت اور افتخار کی بات ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر چشتی صاحب کے اس کتاب کے تقریب میں مجھے حاضری کا موقع مل رہا ہے اور میں ڈاکٹر عبدالباسط نظیر کا شکرگزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع مجھے فراہم کیا ہے. معزز سامعین، آپ جانتے ہیں کہ جیسا ابھی رام صاحب ذکر بھی کر رہے تھے کہ عام طور پر جو مساجد سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اہل علم، ان کی اپنی ایک دنیا ہے اور ایک خاص فضا میں وہ زندگی گزارتے ہیں. قرآن اور حدیث اور فقہ اور دوسرے علوم و فنون، اور ان میں ان کی تحصیل میں ان کے فروغ میں پھر یہ وقت باقی نہیں بچتا کہ کسی اور تکنیکی سرگرمی میں وہ شریک ہوں یا اس طرح سے اس کی کوئی وہ کر سکیں، تخلیق کر سکیں. لیکن اس کے باوجود ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں یہاں وہاں دکھائی دیتی ہیں کہ جو بہت سے عالم بھی ہیں، علوم و فنون پر، دینی علوم پر، تصوف پر اور مختلف جہات میں ان کا بہت تباہر ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں، یا ان کے شعروں میں وہ سپردگی کا یا وہ سوز و گداز کی کیفیت ہے کہ جو اکثر و بیشتر صاحب دیوان شاعروں کو بھی میسر نہیں ہے. میں سید سلمان ندوی کے ایک شعر سے آپ کی سماعت میں محبت کرتا ہوں. ان کا شعر سنیے اور دیکھیے کہ 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، وہ ایک قطرے خون جو رگے گلو میں تھا. 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، وہ ایک قطرے خون جو رگے گلو میں تھا. پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر چشتی صاحب کے زیر سایہ مجھے بھی کام کرنے کا موقع ملا، لیکن ابتدا میں تو یہی تصور تھا کہ شعر سے ان کا کوئی علاقہ نہیں ہے، لیکن ان کے چہرے کی شگفتگی، ان کے لبوں پر کھیلنے والی مسکراہٹ، کہیں کہیں مجھے ایسا لگتا کہ ان کے اندر ایک شاعر موجود ہے. اور پھر کئی سالوں کے بعد انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے ایک مشاعرے میں موجود تھا، تو وہاں چشتی صاحب بھی موجود تھے اور مجھے ان کی وہاں زبان سے ان کے اشعار سننے کا موقع ملا. تو اس کے بعد لیکن اس کو انہوں نے طاری نہیں کیا، نہ اس کا کہیں اظہار کیا، بالکل اپنی خاموشی کے ساتھ اور اپنے اس طرز میں، ایک خاص طرز میں وہ یہ زندگی گزارتے رہے. ورنہ جتنا ذخیرہ ان کے پاس ہے اور جس طریقے کے ساتھ انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے، یعنی ایک تاریخ کا اندراج موجود ہے، وہ غزل یا نظم کہاں لکھی گئی، کس وقت لکھی گئی اور کہاں پیش کی گئی، یہ ساری تفصیلات اس کتاب کے اندر موجود ہے. یہ ایک مترتب ذہن کی غمازی ہے. پھر اس موضوع کا جو عنوان انہوں نے چنا اور اس کے اندر جو فضا موجود ہے، یعنی اس میں مسائل ہیں، شعری مسائل ہیں اس طرح کے ظاہر ہے، لیکن اس کے اندر وہ جو سپردگی کا رنگ ہے وہ بہت مثالی ہے. اور بالعموم یعنی علم و فضل کے جیسے ابھی عبدالباسط صاحب بتا رہے تھے اور رام صاحب بھی بتا رہے تھے کہ انہوں نے ساری زندگی حدیث کا درس لیا اور
فقہ کی تعلیم دی اور بہت سارے طالب علموں کی یعنی نگرانی کا فریضہ انہوں نے انجام دیا. پھر بہت سارے اہم مناسب سے انہوں نے کما حقوق انصاف کیا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کیا. اس کے باوجود شعر کی طرف آنا اور پھر شعر اتنے تواتر و تسلسل کے ساتھ ان کی یہ غزلیں بتاتی ہیں, اس میں کوئی بہت زیادہ یعنی انقطاع یا اتنا زیادہ طوالت نہیں ہے ان کے درمیان تقریب کے اس عرصے میں. تو نہایت یعنی بعض اشعار تو اتنی رفتگی سے کہے ہوئے ہیں, میں نے کچھ شعر نوٹ بھی کی ہے اور آپ کی سماعتوں میں وہ شامل بھی کروں گا. ان کا رنگ ان اشعار میں یعنی جو میں ابھی پیش کرنے لگا ہوں, یعنی میں اردو ادبیات کا ایک معمولی سا طالب علم ہوں اور یعنی یہ ذائقہ یہ رنگ ہماری مین جو روایت ہے ادب کی غزل کی اس میں یہ بہت سربلند یہ موضوعات ہیں اور یہ بار بار کے کہے ہوئے یہ موضوعات کو اور جس میں بہت بڑے بڑے اساتذہ داد سخن دے چکے ہوں اس میں سے شعر نکالنا اور اس کا کوئی ایسا گوشہ کوئی ایسا کارنر وہاں شعر کے اندر لے آنا جو آپ کے حالات کو, آپ کی کیفیت کو, آپ کے کیف و کم اور جذب و شوق کی دنیا کو متشکل کرے, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. یہاں میرے کئی دوست صاحب شعر بیٹھے ہیں وہ تائید کریں گے اس بات کی کہ وہ موضوع جو کثرت سے شعراء نے استعمال کیا ہے, عشق و محبت کے موضوعات ہیں اور دل کی کیفیات ہیں, ہجر اور وصل کے مضامین ہیں اور محبوب کا جو سراپا ہے, اس پر یعنی شروع سے عربی فارسی سے یعنی یہ روایت چلتی آ رہی ہے اور اردو شاعری کا جو ایک غالب حصہ انہی موضوعات کی نظر رہا ہے. اس میں کوئی کیفیت کا حامل شعر کہہ دینا جو ایک الگ ذائقہ رکھتا ہو, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت عطا ہے اللہ کی اور کم لوگوں کا مقصود بنتا ہے. میں کچھ دیکھیں شعر. باغ اجڑا ہے ایک مدت سے, باغ اجڑا ہے ایک مدت سے پر یہ بے رونقی نہ تھی پہلے. باغ اجڑا ہے ایک مدت سے پر یہ بے رونقی نہ تھی پہلے اور اب تو مشکل ہے دو قدم چلنا. اب تو مشکل ہے دو قدم چلنا اس قدر بے بسی نہ تھی پہلے. شعر دیکھیے یعنی جو ظاہرداری اور ریاکاری کا جو معاشرہ ہے اور جس میں لوگ طرح طرح کے چہروں پر خول سجائے ہوئے اور طرح طرح کے دکھائی دے رہے ہیں, ان کے باطن سے وہ اخلاص کی خوشبو رخصت ہو گئی ہے. دیکھیں علامتوں میں اور اشتہاروں میں اس کا اظہار دیکھیں کہ کوزہ مسجد و مصلح ہے, کوزہ مسجد و مصلح ہے, سجدہ بندگی کہاں ہے تم. کوزہ مسجد و مصلح ہے, ظاہری اسباب سارے پورے, سجدہ بندگی کہاں ہے اور غرق ہوں آج بحر اسیاں میں. غرق ہوں آج بحر اسیاں میں, اشک شرمندگی کہاں ہے. غرق ہوں آج بحر اسیاں میں, اشک شرمندگی. وہ جو اقبال نے کہا تھا وہ ایک وہ آنسو جسے تو گراں سمجھتا ہے, وہ آنسو جو ہے اور وہی اللہ کی حضور یعنی نجات کا ذریعہ بنتا ہے اور وہی اندر کے موسموں کا احوال بیان کرتا ہے. قطرے جو تھے میرے کے یعنی فعال کے, تو یہاں اسی اشک شرمندگی کی بات انہوں نے کی ہے. دیکھیے عشق و محبت کی کیفیت میں دکھ درد کے اس میں اضافے کی بات آئی. دیکھیے دیدے تر مزید تر ہو جا, دیدے تر مزید تر ہو جا, اے میری آہ بے اثر ہو جا. یعنی اس کے اندر جو کرب ہے, اس کے اندر جو گداز ہے, اس کے اندر جو آرزو ہے وہ بہت یعنی معنی خیز ہے کہ دیدے تر مزید تر ہو جا, اے میری آہ بے اثر ہو جا, خواہش وصل انتہا پر ہے,
ख्वाहिश वस्ल इंतहा पर है, मुद्दत हिज्र मुख्तसर हो जाता। और शेर देखिए कि रास आया है दिल को वीराना, रास आया है दिल को वीराना, हमको क्या वो गली रहे न रहे। रास आया है दिल को वीराना। अब इसके अंदर एक खास तरह की यानी शिकवे की कैफियत मौजूद है, और वो अहले दिल जिन हालात से गुजरते हैं उसका, यानी वो जैसे मीर फरमाते थे ना कि शेर होता तेरा शार है काश, इसमें एक रंज वो मौजूद है। आप देखें चिश्तिया इश्क की मंजिल पे पहुंच जाते हैं, चिश्तिया इश्क की मंजिल पे पहुंच जाते हैं, यही गिरते हुए चलते हुए परवाने लोग। ये नहीं है कि उसके लिए कोई करोफर होगा, कोई मकामों बरपा होगा, कोई बहुत बुलंदी और नस्ब का कोई बहुत या वो होगा वजाहत होगी, तब इसको मोहब्बत में कामरानी उन्हीं का नसीब है जो जलते हैं और गिरते पड़ते अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। नहायत उम्दगी के साथ उन्होंने कहा कि कदम उठते नहीं बढ़ते नहीं हैं, ये हालत है सफर की इब्तिदा की। कदम उठते नहीं बढ़ते नहीं हैं, ये हालत है सफर के इब्तिदा की, और न जाने किसको तौफीक सफर हो, न जाने किसको तौफीक सफर हो हमारे बाद इस दश्ते वफा में। दो शेर और पेश करता हूँ फिर आपसे इजाजत दूंगा कि शाम के वक्त ये बिखरी हुई जुल्फें तेरी, शाम के वक्त ये बिखरी हुई जुल्फें तेरी, याद आएंगी तो हम कितने परेशान होंगे। शाम के वक्त ये बिखरी हुई जुल्फें तेरी, याद आएंगी तो हम कितने परेशान होंगे। राहे उल्फत में कदम रखने से पहले चिश्ती, किसको मालूम था हम बेसरो सामा होंगे। ये मुश्ते नमूना करवारे चंद शेर मैंने आपकी समाज को दिए हैं। चिश्ती साहब के इस कलाम में इश्क मोहब्बत की ऐसी बहुत सारी नादिर कैफियत था, और ये मजाज और हकीकत दोनों में ये चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई मजाज ही है, यानी मजाज में सूफी को वो हकीकत का रंग भी दिखाई देता है। तो जो कहीं यानी जो पर्दा पोश है या जो छुपा हुआ है, उसकी झलकियाँ कहीं कहीं इनके अशार में रोशनी बखेर रही है और वो हकीकत का पता देती है। लेकिन इतनी उम्दगी के साथ, इतनी सादगी के साथ शेर में उसकी ज़ाहिरी हेयत में कोई बहुत छेड़छाड़ किए बगैर, कोई बहुत तनकीद किए बगैर, यानी ये अरबी के बहुत बड़े आलिम हैं और ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी उन्हीं उलूम के साथ गुजरी है। ये अगर चाहते तो उसमें कोई अरबी के टुकड़े शामिल कर देते इम्तियाज के लिए, उसमें कोई तलबियात अरब शामिल कर देते, लेकिन उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की। ये बिल्कुल बेसाख्ता, वो जैसे फारसी वाले कहते हैं कि आज दिल खेजत दर दिल रेजत, ये इस तरह की कैफियत की आमिल शायरी है। और मैं इस मजमूई की शाद पर उन्हें तहनीत और तबरीक पेश करता हूँ, और डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद को इस तकरीर के इनेकाद पर बहुत ज़्यादा उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे भी जहाँ कलाम करने का मौका दिया और दूसरे असाबे की सुनने का। आपकी समाज का बहुत बिरादर मुकर्रम डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद साहब न सिर्फ खुद बहुत ही कादिर कलाम शायर हैं, बल्कि तनकीद निगार भी हैं, और सबसे अहम ये कि एक मुल्क की सबसे बड़ी जामिया में उर्दू के शोबे की सरबराही भी फरमा रहे हैं। मैं उनकी तशरीफ़ आवरी और इज़हार ख्याल पर बहुत ही ममनून हूँ। तकरीर को आगे बढ़ाते हुए अब मैं इल्तिमास गुजार हूँ मोहतरमा उम्मे रुताब साहिबा से। आप FG कैंट गैरिजन में प्रिंसिपल के ओहदे पर मुतमक्किन रही हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। मैं उनसे मुख्तलिफ